اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیوزڈے کو نحو مقدماتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، منگل، بدھ، جمعرات۔ درس دوم، پہلا درس ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ رہ گیا ہے؟ جی، عامل معمول کی گفتگو ہم تمام کر چکے ہیں، یا اس کی تمرین شاید رہ گئی تھی، نہیں؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے درس کی تمرین رہ گئی تھی، پرسش و تمرین۔ کلمہ است نظر موضوع علم نحو است۔ کلمہ کس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے؟ غلام علی جی، آگے دیکھیے تو کلمہ است نظر موضوع علم نحو است۔ کلمہ کس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے؟ کلمہ کا کلام کے اندر جب کلموں کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو اس وقت کلمے کی آخری حرکت کیا ہوتی ہے؟ اس اعتبار سے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے۔ نمبر 2، کلام است جہت موضوع علم نحو است۔ کلام کس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے؟ کلام اس اعتبار سے علم نحو کا موضوع ہے کہ کلام کے اندر کلمات کا آپس میں کیا تعلق، کیا ارتباط ہے۔ جی۔ نمبر 3، عامل و معمول را با ذکر ایک مثال تعریف کنید۔ دیکھیے، کلمہ کس اعتبار سے موضوع تھا؟ آخری حرکت یا آخری حالت کے اعتبار سے، کیونکہ اگر کلمہ اگر معرب ہے تو آخری حرکت، کلمہ اگر مبنی ہے تو آخری حالت کے بارے میں اس گفتگو کرتا ہے علم نحو، اس اعتبار سے کلمہ علم نحو کا موضوع ہے۔ نمبر 3، عامل و معمول را با ذکر ایک مثال تعریف کنید۔ عامل اور معمول کی ایک مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ معمول کسے کہتے ہیں؟ جب دو کلموں کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک کلمہ دوسرے میں اثر ڈالتا ہے اور دوسرا اس اثر کو قبول کرتا ہے۔ جو اثر ڈالے اسے عامل اور دوسرے جو اثر کو قبول کرے اسے معمول کہتے ہیں۔ جیسے جاء سعید میں جاء نے سعید میں اثر ڈالا۔ کیا اثر ڈالا؟ سعید کو سعیدن کر دیا، رفع دے دیا۔ تو اب جاء جو ہے اور سعید نے یہ اثر قبول کیا تو جاء ہے عامل اور سعید ہے معمول۔ نمبر 4، فرق معرب و مبنی چیز۔ معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ مثال دیجئے۔ انوری بیگم آپ بتائیں گی معرب اور مبنی میں کیا فرق ہے؟ جی، معرب جو ہے وہ عوامل کے آنے سے بدل جاتا ہے، مبنی نہیں بدلتا۔ جی، معرب وہ ایسا کلمہ ہے جو عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں۔ مثال دیکھیں، معرب کی جیسے سعید ہے، جاء سعید رأیت سعیدا سمعت من سعید، سعید بدلتا گیا، جیسا عامل ویسا اس کا اثر، ویسا اس کا۔ مبنی جیسے جاء ھذا رأیت ھذا سمعت من ھذا، چاہے جیسا عامل آ جائے وہ ھذا ہی رہے۔ اعراب چیز، اعراب کسے کہتے ہیں بتائیے؟ کیا کہتے ہیں اعراب کسے کہتے ہیں؟ انم زہرا لیفٹ ہو گئی کیا؟ انم زہرا جی، حورا آپ بتائیے اعراب کسے کہتے ہیں؟ حرکے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی نہیں، اعراب کہتے کسے ہیں؟ اچھا، اعراب جو ہے وہ حرکتوں کو کہتے ہیں۔ نہیں یہ تو ٹھیک اثری ہے، اثر ہاں یہ ٹھیک ہے، اعراب جو ہے وہ یہ ویسے کہتے ہیں حرکتیں، لیکن عوامل جی اس اثر کو کہتے ہیں جو عامل کی وجہ سے کلمے کے آخر میں آیا ہے۔ وہ اثر کبھی رفع آ جاتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، کبھی جر آتا ہے، اس اثر کو کہتے ہیں اعراب، اس اثر کو کہتے ہیں اعراب۔ اور کتنی قسمیں اعراب کی؟ 4، رفع، نصب، جر اور جزم۔ رفع اور نصب اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے۔ جر فقط اسم میں آتا ہے اور جزم فقط فعل میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کی 4 قسمیں ہو گئیں۔ تو اب اعراب کی جو 4 قسمیں رفع، نصب، جر اور جزم، ان چاروں کی اصلی علامت کیا ہے؟ ایک منٹ رکیں غلام علی، رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ رفع کی اصلی علامت کیا ہے غلام علی؟ ضمہ۔ نصب کی اصلی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔
جزم کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ جزم کی اصلی علامت کسرہ. جی جی. اور جر کی اصلی علامت کسرہ. جی. نمبر 7 فرق رافع با مرفوع ناصب با منصوب جار با مجرورہ بنویسین. فرق لکھنا ہے رافع اور مرفوع کا، ناصب اور منصوب کا، جار اور مجرور کا فرق لکھیے. رافع اور مرفوع کا کیا فرق ہے؟ یہ انوری بیگم آپ سن رہی ہیں؟ رافع اور مرفوع میں کیا فرق ہے؟ جی جی اگر کوئی بھی حرف کو رفع دے دیں گے تو مرفوع ہو جائیں گا، اور نصب دیں گے تو منصوب ہو جائیں گا، اور جر دیں گے تو مجرور ہو جائیں گے. نہیں وہ تو ہے، وہ تو مجرور منصوب اور مرفوع بتا دیا آپ نے. رافع کا مرفوع سے کیا فرق ہے؟ ناصب کا منصوب سے کیا فرق ہے؟ جار کا مجرور میں کیا فرق ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں. رافع رفع دینے والا، جو رفع دے رہا ہے وہ رافع ہے، اور جو رفع قبول کرنے والا. نصب دینے والا، نصب دینے والا منصوب جس پہ لگ جائے، جو نصب قبول کر رہا ہے. جر دینے والا یعنی جر والا عمل کرنے والا، اور مجرور جو جر کا عمل قبول کر رہا ہے. ہاں فاعل مفعول کی بنا پہ بنے ہیں لوگ. ایک دے رہا ہے، ایک لے رہا ہے. وہ ایک رفع دے رہا ہے تو وہ رافع ہے، ایک رفع قبول کر رہا ہے تو وہ مرفوع ہے. ایک نصب دے رہا ہے وہ ناصب ہے، ایک نصب کو قبول کر رہا ہے وہ منصوب ہے. ایک جر دے رہا ہے وہ عامل وہ جار ہے، ایک اثر کو قبول کر رہا ہے اس جر کو مجرور ہے وہ معمول ہے. سمجھے نہیں آپ؟ انوری بیگم سمجھی؟ آپ انم فردوس فاطمہ سمجھی؟ جی ہاں. کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ اب تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی یاد کرنے میں؟ نہیں. نیچے کے جملوں کی اس جملے کی توضیح دیجیے. بطور کلی نحو زبان عربی پیرامون مواضع و علائم رفع نصب جر و جزم بحث میں بنا. کلی طور پر عربی زبان کا جو روش ہے وہ اصل میں مقامات اور علامتیں، رفع نصب اور جر اور جزم کی مقامات اور اس کی علامت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. یعنی کہاں پر یہ کلمے پہ کیا اعراب ہیں اور مقامات کیا ہیں، کہاں مرفوع ہوتا ہے، کہاں منصوب، کہاں مجرور. ان مقامات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. جہاں مرفوع ہے تو علامت کیا ہوگی، یہاں منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہوگی، یہاں مجرور ہے تو علامت جر کیا ہوگی، اس بارے میں گفتگو کرتا ہے. نمبر 9 کلماتی کے ذیل آنہ خط کشید شدے، وہ کلمات جن کے نیچے خط کھینچے ہوئے ہیں، لائن کھینچی ہوئی ہے، وہ معرب ہیں. معرب می باشن، وہ معرب ہیں. معرب ہیں تو یعنی ان کو پر اعراب آیا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ نوع اعراب کی نوعیت بیان کرنی ہے اور اس کی علامت بتانی ہے. مثلا اگر نوع اعراب مثلا وہ منصوب ہے تو علامت نصب کیا ہے، مرفوع ہے تو علامت رفع کیا ہے. اور جیسے انہوں نے مثال دے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا، تو اس میں اللہ کے نیچے اللہ ہو جو ہے وہ اس کی اعراب کی نوعیت کیا ہے؟ رفع ہے. رفع ہے کیونکہ ضربہ کا فاعل ہے اللہ، رفع ہے. تو پھر علامت رفع کیا ہے؟ علامت اعراب اس میں ضمہ ہے، اللہ ہو ہے پیش ہو. یا مثلا نوع اعراب اس میں مثلاً میں جو ہے ضرب اللہ مثلاً جو ہے اس کی اعراب کی نوعیت کیا ہے؟ منصوب ہے، نصب ہے اس میں. تو علامت نصب کیا ہے؟ فتح ہے، دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کو ان مثالوں میں کرنا ہے. فردوس فاطمہ آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، تو والعصر میں اعراب کی کیا نوعیت ہے؟ جی کون سا اعراب ہے والعصر میں؟ جر. جی اعراب ہے جر، اور علامت جر کیا ہے؟ والعصر علامت جر کیا ہے؟ کے نیچے کسرہ لگا ہے. جی والعصر مجرور ہے، علامت جر کیا ہے؟ رے پہ کسرہ دکھائی دے رہا ہے. فردوس فاطمہ سامنے کی چیز، اور ابھی اوپر بتایا ہے، دیکھیے مثال دے دی انہوں نے خود نے. جیسے اللہ ہو علامت رفع اس میں یہ مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. مثلاً میں منصوب ہے، علامت نصب فتح دکھائی دے رہا ہے. والعصر
مجرور ہے، علامت جر کسرہ دکھائی دے رہا ہے. ان الانسانہ، انسانہ میں بتائیے فردوس فاطمہ اعراب کی نوعیت کون سا اعراب ہے اس میں انسانہ میں؟ فردوس فاطمہ آواز آ رہی ہے فردوس؟ نصب جی نصب جی نصب ہے، انسانہ میں نصب ہے. علامت نصب کیا ہے اس میں؟ نصب کی علامت کیا ہے؟ زبر زبر نہیں، فتحہ بولتے ہیں. آپ نے یاد نہیں کیا اس کا مطلب؟ فتح نام یاد کیجئے. رف کی اصلی علامت ہے ضمہ، نصب کی اصلی علامت ہے فتحہ، جر کی اصلی علامت ہے کسرہ. نام یاد کیجئے. اب یہ اردو تھوڑا یہ زبر زیر پیش. لفی خسرین انم زہرا، خسرین کی اعراب کیا ہے؟ انم زہرا کسرہ ہے بھائی، کسرہ ہے. ہاں جر ہے، علامت جر کسرہ ہے اس میں. حسن ٹھیک کہا آپ نے. خسرن مجرور ہے، جر ہے، اعراب اس میں جر ہے. علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. قرآن ہوا، قرآن میں عابد، قرآن کا اعراب کیا ہے؟ عابد ہیں چلے گئے، غائب ہو گئے، یہ آواز نہیں آ رہی؟ عابد آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں تو بتائیں قرآن میں اعراب کیا ہے؟ ایک اللہ والی مثال، ایک مثلاً والی مثال 2، والعصر والی 3، خسرین والی 4. 4 مثالیں پریکٹیکل کرنے کے بعد بھی آپ کو قرآن مرفوع نہیں دکھائی دے رہا رفع، اور علامت رفع ضمہ نہیں دکھائی دے رہی عابد. اب بتائیے میں آپ کو کیا کہوں؟ یہ آپ اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اتنی 4 لفظوں کی پریکٹس کرنے کے بعد تب بھی آپ کو تمرین سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ قرآن رفع ہے دکھائی دے رہا کہ ہوا مبتدا، قرآن مرفوع ہے، ہوا نے رفع دیا ہے مثلا، تو رفع ہے یہ، تو علامت رفع ضمہ ہے، پیش سامنے دکھائی دے رہا ہے. محفوظین، کلثوم فاطمہ انوری بیگم آپ بتائیں گی محفوظین کا اعراب کیا ہے؟ یہ جی جر ہے اور علامت رفع کسرہ. علامت جر کسرہ ہے. قل هو اللہ، اللہ میں انم زہرا، اللہ کا اعراب کیا ہے؟ رف ہے، علامت رف کیا ہے اس میں؟ ضمہ. فہیم صاحب اللہ الصمدو، صمدو میں اعراب کیا ہے؟ اور رف، علامت رف کیا ہے؟ ضمہ ضمہ. جی 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 جی. اور اس میں فہیم صاحب یلد میں اعراب کیا ہے؟ جزم. علامت جزم کیا ہے؟ سکون. اچھا یہ جب آگے نم ہو گیا. جی سکون. آگے نم بھی تو آیا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں اعراب یہاں جزم ہے، علامت جزم سکون ہے. خوب. اب یہ کیونکہ یہ مجزوم ہے، اسے جزم دیا ہے، اس کا عامل کیا ہے؟ کس نے دیا ہے اسے جزم؟ فہیم صاحب لم نے جزم دیا. حروف جازم ہے لم. ہاں تو لم نے اسے جزم دیا، تو لم ہے عامل جسے کہیں گے جازم، جزم دینے والا. یلید مجزوم جس نے جزم کو قبول کیا ہے. ایسے لم یولد ہے، لم یولد مجزوم ہے، اعراب جزم ہے، علامت جزم سکون ہے، دال کے اوپر ساکن دکھائی دے رہا ہے، اور یہ معمول ہے تو عامل کہاں ہے؟ لم. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، حورا تملکو اعراب کیا ہے؟ استاد مجزوم ہے، یہ مجزوم ہے. نہیں سوری فاصل لگا ہے. یملکو یوم لا یملکو، استاد ضمے لگا ہے. ہاں تو مرفوع ہے، یہ رف ہے، علامت رف کیا ہے؟ علامت رفع پیش استاد، سوری ضمہ. نام یاد کر لیجیے، اب اردو کب تک بولیں گے؟ پیش زبر زیر مت کیجیے. یہ علامت رفع ضمہ ہے، ٹھیک ہے.
اب یہ بتائیے حورا کہ یہ جو تملکوں میں مرفوع ہے علامت رفع ضمہ ہے، تو اس نے رفع کو قبول کیا ہے نا، تو اسے رفع دیا کس نے؟ عامل کون ہے تملکوں میں؟ کاف ہے عامل استاد، پلٹ رہا ہے آگے کی طرف. میں تملکوں میں عامل پوچھ رہا ہوں، ضمیر نہیں پوچھ رہا ہوں. اور یہ تملکوں میں کاف اصلی ہے، ضمیر بھی نہیں ہے اتفاق سے. ہاں غائب کا صیغہ ہے استاد. تملکو ہوا پہلی بات تو ہوا نہیں ہے، ہیا ہے تملکو، چوتھا صیغہ ہے یہ. اور میں ضمیر نہیں پوچھ رہا آپ سے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تملکو مرفوع ہے، اسے رفع دیا ہے، تو کس نے دیا ہے وہ رفع اسے؟ عامل کون ہے؟ لا نے دیا استاد. لا کبھی لا نافیہ جو ہے وہ عمل کرتا ہے کہیں؟ لا ناہیہ تو کرتا بھی ہے، جزم دیتا ہے، لا نافیہ نہیں کرتا. فہیم صاحب آپ بتائیے، تملکو مرفوع ہے، یہ علامت رفع ضمہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ معمول ہوا نا، اس کو کسی نے رفع دیا ہے. کس نے دیا ہے فہیم صاحب؟ کیونکہ بھائی اگر اس کے پاس دیا ہے اسے کسی نے، تو دینے والا تو ہوگا کوئی. فہیم صاحب جی جناب جی. بتائیے اسے تملکوں کو رفع کس نے دیا؟ یوم میں ان جو ہے پوشیدہ ہے. ان تو نصب دیتا ہے بھیا، رفع کب سے دینے لگا یہ اور بتا دو. جی سر جناب. تم بتاؤ کوئی بتائے گا کہ اسے تملکوں جو مرفوع ہے یعنی اسے رفع دیا گیا ہے، خود کا نہیں ہے، تو کس نے دیا ہے؟ کوئی بتائے گا، اسے زبردست والی شاباشی نام میں ملے گی دل سے. غلام علی، جی فردوس فاطمہ، انوری بیگم، انعام حورا، کوئی تو بتاؤ یار، کوئی تو بتاؤ. جی گردان مضارع کی یملکو، یملکان، یملکون. سنیں اب اسپیکر آن آف کیجئے اپنے، سب اسپیکر بند. گردان کیجئے مضارع کی. فہیم صاحب یملکو، یملکان، یملکون، تملکو، تملکان، یملکنا، پوری گردان مثلا. تو کیا کہا تھا آپ کو؟ پہلے بھی کہا تھا اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے میزان سے لے کے آخر تک، مضارع فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کب؟ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کب؟ فعل مضارع جب حالت نصب و جزم سے خالی ہو. حالت نصب و جزم سے نہیں، عوامل ناصب و جازم سے خالی ہو. کسی عامل سے خالی ہو جانا ہی اس کا مرفوع ہونے کا سبب ہے. یاد ہے نہیں کتنی بار کہا تھا میں نے؟ تو تملکوں پہ نہ تو کوئی نصب دینے والا ہے نہ کوئی جزم دینے والا ہے، ان سے خالی ہونا ہی اس کے مرفوع ہونے کا سبب ہے. سامنے کی بات تھی بالکل. تملکوں میں کوئی کاف کو ضمیر بتا رہا ہے، بھائی ملا کا کاف اصلی ہے یہ، اور چوتھا صیغہ ہے تملکوں. آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ سب کو آواز میری صاف نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی جناب، آ رہی. پھر ابھی آ رہی ہے فردوس فاطمہ؟ ہمارے نیٹ ورک خراب ہو گیا. ابھی صحیح آ رہی ہے؟ جی. تو یہ تملکو جو ہے وہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع 5 صیغوں میں ضمہ ہوتی ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی، ضمے کے بدلے کا نون، اور 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں. میں بہت پہلے سے آپ کو بتاتا آ رہا ہوں. تو فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. یہ جب بات جہاں پڑھائی گئی تھی وہاں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے کب؟ جب بھی اس کے اوپر کوئی نہ تو ناصب ہو نہ جازم، نہ تو کوئی جزم دینے والا عامل ہو اس پہ اور نہ کوئی نصب دینے والا عامل ہو، یعنی خالی ہو فعل مضارع، تو مرفوع ہوتا ہے. چلیے نفسن، فہیم صاحب نفسن، اعراب کیا ہے نفسن کا؟ رفع، علامت رفع ضمہ. یہ مرفوع، تو اس پہ علامت اعراب رفع ہے، یہ مرفوع ہے. کیوں ہے مرفوع؟ کس نے دیا اسے رفع؟ عامل کون ہے؟ یہ مفعول بہ ہی ہے جناب. مفعول کو کبھی مرفوع سنا ہے آپ نے زندگی میں؟ آپ نے تو بالکل نبوت کا دعویٰ کر دیجیے آپ، کیونکہ ناممکن چیز تو معصوم ہی انجام دے سکتا ہے معجزے کے طور پہ. ٹھیک ہے، کبھی سنا ہے مفعول مرفوع ہوتا ہے؟
مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تملک و نفسن، تملک کا فاعل نہیں ہے. تملک کو فعل مضارع، نفسن اس کا فاعل، تملک کو فعل ہے، اس نے عمل کیا نفسن میں. جی جناب. جی چلیے لنفسن کا بتا دیجیے آپ. لنفسن کا اعراب کیا ہے؟ جر. علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. اور عامل جر کیا ہے؟ کس نے جر دیا اسے؟ حرف جر نے، لام نے. ہاں چلیے. فردوس فاطمہ شیئن کا اعراب کیا ہے؟ نصب نصب. علامت نصب کیا ہے اس میں؟ فتحہ. احسن احسن. تبدیلی آ رہی ہے آپ میں. قرآن کریم ان اللہ، ان اللہ حورا اللہ کا اعراب حورا جی ہیں آپ؟ مفتوح ہے. اللہ مفتوح ہے. اعراب کیا ہے؟ فتح. علامت ہاں مفتوح منصوب ہے. مجھے بھی وہ کروا دیا. مفتوح تو مبنی کی ہے، مبنی کی علامت ہے. منصوب ہے، نصب ہے، علامت نصب فتح ہے. جی انم زہرا کلے کلے. انم زہرا آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی ارے کلے ہے، اعلیٰ نہیں دکھائی دے رہا. تشدید کے نیچے زیر ہوگا لگا ہوا کسرہ. غلام علی اصغر آپ بتاؤ کلے کا اعراب کیا ہے؟ علامت جر کیا ہے؟ بولو علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. ٹھیک. غلام علی آپ بتاؤ قدیرون کا اعراب کیا ہے؟ قدیرون کا علامت رفع کیا ہے؟ جی فہیم صاحب یہ قدیرون جو ہے وہ رفع ہے اعراب اس کا، علامت رفع ضمہ ہے. یعنی یہ معمول ہے، اسے عمل دیا ہے کسی نے. کس نے عمل دیا ہے؟ آپ پڑھے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کس نے رفع دیا ہے اسے؟ انہ نے. انہ نے. کیوں دیا انہوں نے اسے رفع؟ انہ کا مفعول ہے، فاعل مفعول ہے. فاعل. ان فاعل مفعول چاہتا ہے یا اسم و خبر چاہتا ہے؟ خبر خبر ہے، خبر ہے، انہ خبر ہے. جی ان اللہ، اللہ ان جو ہے اپنے اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے. اللہ اس کا اسم ہے، ان اللہ اس لیے نصب دے دیا. قدیرون اس کی خبر ہے، اس لیے صرف نہیں. آپ لوگ جو ہیں وہ یہ مت سوچیے گا کہ میں کیا کیا باتیں پوچھ رہا ہوں، یہ فہیم صاحب سے میں پوچھ رہا تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگ جتنا پوچھا اتنا یاد رکھیں کہ علامت رفع قدیرون میں کیا ہے. قدیرون کیا ہے؟ اعراب رفع ہے. علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. بل یریدو علامت یہ ہے رفع، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. انسانوں مرفوع ہے، رفع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھیں آپ جتنا آپ نے پڑھا ہے. یہ دیکھیے یہ آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم. طلبو مرفوع ہے، رفع ہے اعراب، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. طلبو بے پیش گو. فریضۃن رفع ہے اس میں، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. مہدی فاطمہ نہیں آئی نا؟ کافی لوگ نہیں آئے بھیا آج تو. ان کا نیٹ ورک خراب ہے یار، نیٹ ورک ایشو ہے بہت. جی 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 اور بھی کافی لوگ نہیں آئے. چلیے کوئی بات نہیں. اللہ کل مسلمین و مسلم. ان اللہ یحب، یحب رفع ہے اعراب، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. اور ایک چیز یاد رکھنا، کیا جو چھوٹی چھوٹی نارمل سی باتیں وہ تو ذہن میں بٹھا لو نا ہمیشہ کے لیے. مثلا آپ سے کوئی پوچھے یحب فعل مضارع ہے، فعل مضارع علامت رفع مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. کس نے دیا ہے سر؟ مضارع کا کسی عامل سے خالی ہونا ہی اس کے رفع ہونے کی دلیل ہے. اگر اس پہ ناصب آتا تو یہ منصوب ہو جاتا، جازم آتا تو یہ مجزوم ہو جاتا. نویں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. الجنت اعراب کیا ہے؟ رفع، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے، دکھائی دے رہا ہے. اقدام اعراب کیا ہے؟ جر، وہ جر، علامت جر کیا ہے؟ کسرہ. امہات میں بھی یہی کیا ہے؟
نصب ہے یہ، اگر آپ آگے جا کے پڑھیں گے امہات نہیں بتائیے فہیم صاحب، آپ بتائیں گے امہات کا اعراب؟ فہیم صاحب جلدی، پھر ٹائم ہو گیا۔ جی جناب جی۔ امہات کا اعراب؟ جر ہے جناب۔ علامت جر کیا ہے؟ کسرہ۔ صحیح۔ آپ نے بتائیے کہ کون کون سی نحو پڑھی ہے یا صرف ہدایہ پڑھی ہے؟ جی جناب۔ ہدایہ پڑھی ہوتی اور یاد ہوتی تو آپ کہتے امہات جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصب و جر میں کسرہ آتا ہے، حالت رفع میں ضمہ آتا ہے۔ تو یہ الجنت تحت اقدام الامہات، حالت یہاں امہات مجرور ہے، علامت جر کسرہ ہے، لیکن اگر یہ منصوب ہوتا تب بھی امہات ہی رہتا، علامت نصب تب بھی کسرہ ہی رہتی، منصوب ہوتا لیکن علامت نصب کسرہ ہوتی، کیونکہ جمع مؤنث سالم میں آپ نے پڑھا ہوگا جاءت مسلماتن رأیت مسلماتن مررت سمعت من مسلماتن، نصب و جر میں کسرہ ہی آتا ہے، نصب نہیں آتا۔ چلیے امام صادق علیہ السلام ان المؤمنہ، مؤمنہ نصب ہے اعراب، منصوب ہے یہ، علامت نصب کیا ہے؟ فتح۔ یسعدو رفع علامت رفع ضمہ ہے، کیونکہ فعل مضارع کی کوئی عامل نہیں ہے اسے نصب دینے والا، اس کو پر یا جزم دینے والا۔ اللہ جر ہے، مجرور ہے، علامت جر کسرہ ہے۔ ینتشرو مرفوع ہے، رفع علامت رفع ضمہ ہے، فعل مضارع۔ چلیے آج یہ تمرینیں پوری ہوئیں پہلے درس کی، آپ لوگ دوسرا درس دوہرا کے آئیے گا، یعنی مثلا دیکھ کے آئیے گا تھوڑا بہت صحیح سے، اور پہلا درس یاد کر کے آئیے گا۔ وصلی اللہ علی محمد۔